السلام علیکم۔ اس وقت رات کا 1 بج کر جو ہے وہ کچھ 15-20 منٹ ہوئے ہیں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ کو اطلاع دینی ہے کہ ایک اور کٹا کھول دیا گیا ہے۔ پرویز الہی، چودھری پرویز الہی کے گھر پہ پولیس نے پہلے 9، 9:30، 10 بجے کے آس پاس ریکی کی ہے اور جا کے پتہ کیا ہے۔ پہلے تو انٹیلیجنس رپورٹس تو ان کے پاس ہوتی ہیں کہ پرویز الہی گھر میں ہیں یا نہیں ہیں، پھر جا کے ان کو بتایا ہے، پوچھا ہے ان کا جی ہم ریڈ ٹائپ کیا، ابھی پوچھا نہیں ہے، پہنچے ہیں وہاں پہ جی کہ ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے آگے بتایا کہ جی کس مقدمے میں پوچھا، بولا جی کہ وہ گجرانوالہ میں اینٹی کرپشن کے محکمے میں ان پہ ایک کیس ہوا ہے، FIR درج ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس میں تو 6 مئی تک ضمانت ہے۔ پھر یہ چلے گئے، پھر واپس آئے، اور پھر ایک لمبی چوڑی گارد لے کے آئے ہیں پولیس والے کو، میرے خیال میں درجنوں کی تعداد میں ہوں گے، 100 سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یا 100 کے اراؤنڈ کہیں جو نظر آ رہے تھے اس وقت گاردیں، کافی ساری پولیس تھی۔ اور انہوں نے دھاوا بولا ہے آ کے، اور بولا جی کہ ہم نے تو اندر داخل ہونا اور پرویز الہی کو گرفتار کرنا ہے۔ ان کے وکیل آ گئے، وکیلوں نے کہا جی ہمیں کوئی سرچ وارنٹ دکھائیں، تو انہوں نے FIR دکھا دی۔ وکیلوں نے کہا کہ یہ FIR جو ہے اس پر تو ہمیں 6 مئی تک ہماری ضمانت ہے گجرانوالہ سے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے پاس تو یہی آرڈرز ہیں، ہم نے گرفتار کر۔ اب یہ دیکھیں آپ، اچھا پھر یہ کیا کہ دروازے کو باقاعدہ دھکا لگا کے توڑتے رہیں، کوشش کرتے رہیں کہ دروازہ ٹوٹ جائے۔ پھر کچھ پولیس والے دیوار پر چڑھے ہیں، یہ وہ جو یعنی کہ ٹریس پاسنگ جو ہوتی ہے، اور بغیر سرچ وارنٹ کے، سرچ وارنٹ نہ کسی میڈیا والے کو انہوں نے دکھایا ہے، نہ چودھری پرویز الہی کے لائرز کو۔ پہلے مذاکرات بھی ہوتے رہے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری ضمانت ہے، آپ لوگ تو گرفتار کر ہی نہیں سکتے۔ جب یہ اس نیگوسیشن میں ناکام ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے دھاوا بولا ہے، اور اس وقت تک رات کے یعنی 1:30 اگر بجے ہے، 2 بجے ہیں، 2 بجنے والے ہیں، تو یہ ابھی تک پولیس جو ہے اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے چودھری پرویز الہی کا، جو لاہور میں چودھری ظہور الہی روڈ پر جو گھر ہے، چودھری صاحب اندر ہیں۔ اب اس کی وجہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بڑے خوفناک یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، اس کو یعنی کہ لائٹ نہیں لینا چاہیے اس گرفتاری کو، کہ پچھلے چند دنوں میں پرویز الہی صاحب 1-2 انٹرویوز میں کہہ رہے تھے، پریس کانفرنسز میں، کہ جی یہ ہم تو پھر حاضر ہیں، مقدمات جو ہے اگر ہم پہ ہو رہے ہیں، ہم نے تو عمران خان کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ مونس الہی کا فیصلہ تھا کہ اس وقت عوام کی جو منشا ہے اور جو پاکستان کی عوام چاہ رہے ہیں وہ عمران خان ہے اور PTI ہے، اور ہم جو ہے، ہم جب تک PTI کے ساتھ اگر ہم مل جائیں اور اس کے ساتھ اپنی سیاسی جدوجہد کو جاری رکھیں تو یہ ہمیں بھی فائدہ ہے اور عوام کی خواہش بھی ہے۔ اور PTI کے ساتھ مل کے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپس میں جو فیملی کا تھا وہ بھی لڑے، لڑائی جھگڑا رہا، وہاں بھی حالات تو درست نہیں تھے، کواف لیگ کے بھی آپ کے سامنے ہی ہیں سارا وہ، تو انہوں نے یہ یعنی عزم کا اعادہ بھی کیا، اظہار بھی کیا کہ جی ہم مکمل طور پہ جتنے کیس کرنے، گرفتاریاں کرنی کر لیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ جواباً یہ اس وقت جو ہے وہ دھاوا بول دیا گیا ان کے گھر پہ، رات کے وقت چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے پولیس جاتی ہے، کوئی دہشت گرد ہو، کوئی اور خفیہ کہیں آپریشن کرنا ہو، گھیرے میں لینا ہو، تب یہ پولیٹیشنز کے، اور چودھری پرویز الہی جب یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت بھی وہ ان جو پولیس کو، جیسے عمران خان صاحب پر جو گولیاں لگیں، اس مقدمے تک وہ بے بس نظر آئے۔ وہ وزیر اعلیٰ تھے لیکن بے بس نظر آئے۔ پھر وہ SHO بھی مارا گیا، جو وہاں علاقے میں جس نے وہ FIR کاٹی تھی، اور وہ جو اندر بیٹھ کے پکڑا گیا تھا حملہ آور، اندر بیٹھ کے وہ اس کی ویڈیوز لانچ ہوتی رہیں اور اس کی وہ ساری صورتحال باہر آتی رہی، بیانات وغیرہ۔ تو یہ بڑا ایک سیریس معاملہ ہے، اور خاص طور پہ میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ انہوں نے چائنا کا وزٹ کیا ہے۔ چائنا نے بے انتہا ان کو عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، اور بہت ہی یعنی کہ جتنا ایک دوست ملک کے آرمی چیف کو عزت دینی چاہیے تھی، ایک وہ سلامی پیش کی جانی چاہیے تھی، پھر وہ وہاں پہ جو پیپلز لبریشن آرمی ہے ان کی، وہاں PLA کے ہیڈ کوارٹر میں ان کو سلامی پیش کی گئی، انہوں نے اپنی مہارتیں دکھائیں اور چیف صاحب نے ان کی تعریف بھی کی۔ اب وہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں چائنا میں۔
اب ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ صرف ملٹری ریلیشنز نہیں ہوئے، بلکہ انہوں شاید چائنا امداد دینے پر، مزید امداد دینے پر بھی پاکستان کو تیار ہے، بیل آؤٹ کرانے پہ، شاید وہ آئی ایم ایف پہ بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے، کیونکہ آئی ایم ایف کا ممبر ہے، انویسٹرز جو ٹیم ممبرز جو ممالک ہیں ان میں صرف امریکہ نہیں ہے اس کا، بلکہ زیادہ تر پیسے شاید، میرا اندازہ ہے بطور اسٹوڈنٹ آف اکانومی، چائنا کی انویسٹمنٹ ہیوی انویسٹمنٹ ہوگی، دوسرے تیسرے نمبر پہ ضرور ہوگی وہاں پہ۔ تو چائنا نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہوگی کہ ہم آپ کو اس میں بھی، آپ کی معاشی جو کرائسس ہے اس میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پیسفل انوائرمنٹ چاہیے ہمیں پاکستان کا۔ اور ظاہر ہے کہ جو دو طرفہ اس طرح کے اس لیول کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ عاصم منیر صاحب، یہ قطعاً میں تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ریجیکٹ کرنے والی صورتحال نہیں ہوتی، وہ ہماری ٹائز بڑی پرانی ہے، اور یقیناً وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو چائنا اور پاکستان ریلیشنز میں تھوڑی سی باجوہ صاحب کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی تھی، جو تھوڑا سا گیپ آیا تھا جو سی پیک بننے میں، اور جو ان کے پروجیکٹس میں رکاوٹیں آئی تھیں، جو مارے گئے یہاں پہ چائنیز انجینئرز، تو ان کی کمپنسیشن بھی ایک ضروری تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے وہ چائنا اور پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر کے وہاں پہ وزٹ سے، اور اس وزٹ کی تکلیف، سب سے زیادہ تکلیف جو ہے یہ امریکہ کے لیے پورا ایک، سمجھ لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا صدمہ، امریکہ کے لیے یہ صدمے کی بات ہے، کیونکہ اس کے پاس بچا کھچا اب اس خطے میں سعودیہ اور ایران اور باقی جو کچھ جو روس ہے اس کو ملا کے کچھ اور ممالک بھی، کوریا بھی ہے، اب اس کے پاس صرف انڈیا اور پاکستان رہ گئے، اور یہ دونوں کو ہمیشہ امریکہ نے آپس میں لڑوائے رکھا ہے، یہ ان کے حالات بھی بہتر نہیں ہونے دیے پاکستان اور انڈیا کے بھی، تو یہ رہ گئے۔ اور اس میں پاکستان کی صورتحال، چونکہ پاکستان کا اثر و رسوخ افغانستان میں بھی ہے، اب وہ اگر یہاں سے نکلتا ہے امریکہ تو وہ تو اندھا ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا اس کو اتنا اندر نہیں گھسنے دیتا جتنا ہمارے لیڈرز ان کو آ کے سلامی پیش کرتے ہیں، اور بلکہ فرشی سلام کر کے گھسیڑ لیتے ہیں، اپنے اڈے بھی دے دیتے ہیں ان کو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ امریکہ پاکستان میں گھسا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس کے اشارے پہ حکومتیں بدل جاتی ہیں، اس کے اشارے پہ انریسٹ کریٹ ہو جاتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کو تباہی کے دہانے پہ لایا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات میں انہوں نے کل جو دن گزرا ہے وہ 30-33 بندے جو پکڑے تھے بغیر ایف آئی آر کے، عمران خان صاحب کی جو ضمانت کے لیے ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے، ان کو رہا کر دیا حکومت نے، اور یہ صدمہ بھی پہنچا ہوگا ان کو، اور وہاں پہ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جی ہم تو عمران خان کے ساتھ ہیں، جتنا امتحان لینا ہے ہمارا لے لیں، گرفتاریاں کریں، چھاپے ماریں، کیس بنائیں، ہم ساتھ ہیں۔ اب ادھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے بندوں کو پکڑنے والے نہیں ہیں، ہم یہ جو کچھ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ ہم حکومت نہیں ہے۔ یہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ حکومت تو انکاری اس بات سے کہ ہم یہ کر ہی نہیں رہے۔ تو ادھر آرمی چیف کا وہاں پہ وزٹ جانا، ان کا وہاں پہ اچھے ریلیشنز اور مزید مضبوط ہونا ریلیشنز کا پاک چائنا کا، اور ادھر حکومت کا یہ کہنا کہ ہم یہ گرفتاریاں نہیں کر رہے۔ چائنا تو چاہتا ہے یہاں پہ امن ہو، لیکن امن کی صورتحال کے ادھر مذاکرات شروع ہیں، اور ادھر یہ تماشا یہ بن رہا ہے، روز ایک نیا۔ پہلے تو وہ اسمبلی میں روز لگا ہوا تھا تماشا، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ لگ رہا تھا، اور اب یہ چودھری پرویز الہی کے گھر کے اوپر تماشا لگ گیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی نہ کوئی یہاں پہ ہمارے جو جتنے کوئی اگر پاکستان کی ریاست کے جو خیر خواہ اگر کچھ لوگ ہیں تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ کہاں کا، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ پاکستان کا امریکہ کے چنگل سے رہا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے زور لگانا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، بار بار مسلسل جد و جہد کرنی پڑے گی، اور پاکستان کی ریاست کے ہر پلر کو، ہر ستون کو، ہر خیر خواہ ادارے کو اور فرد کو مل کے یہ کوشش کرنی پڑے گی، تو پھر جا کے پاکستان جو ہے وہ شاید آزاد ہو، کیونکہ اس میں چانسز اب اس لیے زیادہ ہیں کہ خطے میں جو تبدیلی آ رہی ہے کہ ادھر تو امریکہ تو ویسے اب تباہ ہونے جا رہا ہے، ڈی ڈالرائزیشن شروع ہو گئی ہے،
اور کوئی 19 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس وقت چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں اس بات پر کہ جو ڈالر میں ٹریڈ نہیں کریں گے بلکہ یوان میں، لوکل کرنسیز میں، اور روسی جو روبل ہے اس میں، ان کرنسیوں میں جو کریں گے۔ تو یہ اس وقت امریکہ بکھلایا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ سے اگر پاکستان بھی نکلتا ہے تو پھر اس کے پاس اس خطے میں کچھ نہیں بچتا۔ انڈیا تو کسی وقت اس کو چکمہ دے جائے گا، یو ٹرن لے جائے گا، کیونکہ انڈیا کو اپنی ضروریات کا احساس ہے۔ اس نے روس سے بھی تعلقات نہیں بگاڑے، ہم نے تو بگاڑ دیے باجوہ صاحب کے کہنے پر، ہم تو واپس آ گئے، انہوں نے تقریر میں کہہ دیا ہمارا پرائم منسٹر کیوں چلا گیا، اور اس کو سزا کے طور پر انہوں نے فارغ بھی کر دیا۔ انڈیا ایسا نہیں ہے، وہ اپنے تعلقات، ان کے تو وزیر خارجہ نے جا کے کہہ دیا تھا کہ اگر یورپ جو ہے وہ اتنے بڑے یوکرین وار کے بعد بھی اگر روس سے گیس لے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پیٹرول لے سکتے، ہماری عوام بھی، ہم نے بھی اپنی عوام کو سہولت پہنچانی ہے۔ تو یہ صورتحال خطے کی اس وقت بہت خطرناک ہے، اور یہ جو ہمارے پاکستان کے اندرونی یہ جو حالات ہیں یہ بہت ہی صورتحال گمبھیر ہے، اور اس میں سب کو سوچنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی ان سارے حالات کا جائزہ لے کر، اور یہ جو باقی پارٹیاں ہیں، یہ جو 13-14 پارٹیاں ہیں، اس میں یہ تو ان کے پاس تو زرداری صاحب تو ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بلاول نے تو بننا تھا امریکہ کی شہ پر اور اسٹیبلشمنٹ کے زور پر پرائم منسٹر، اور وہ وقت تو ہے، وہ ووٹ والی وقت تو رہی نہیں پیپلز پارٹی کی۔ یہی حال ہے میاں نواز شریف صاحب کا، وہاں پہ ان کے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے ان کو کہیں لے جائیں، ہمارا سکون انہوں نے برباد کیا ہوا ہے۔ ایور فیلڈ میں جو ہے وہاں پہ بھی لوگ، وہ کونسلر جو ہیں وہ آ گئے ہیں پڑوسی ان کے۔ تو یہ ان لوگوں نے تو جانا ہی امریکہ ہے، اور یہ لندن ہے، باہر ہے، یہ ان سے تو خیر کی توقع نہیں ہے۔ اب جنہوں نے یہاں رہنا ہے، یا جن کے سٹیکس یہاں ہیں، یا پاکستان سے جنہوں نے فائدہ، عزت، شہرت، دولت، تحفظ سب کچھ لیا ہے، یہ ان کے سوچنے کا کام ہے۔ یہ حالات جو ہے نا، یہ جتنی یہ جو ٹھیک ہوتے ہوتے خراب ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ گہری نظروں سے مطالعہ کر کے، اسٹڈی کر کے، سمجھ کے، سوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ بڑے کوئک فیصلے لینے ہوں گے، ورنہ ملک کو، امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اگر میرے ہاتھ سے نکلے تو بے شک تباہ و برباد ہو جائے، اس قابل ہی نہ رہ جائے کہ یہ چائنا کے یا کسی اپنے جو ہے وہ کام آ سکے۔ بہت شکریہ۔